जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिद बाशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर तो दहशतगर्दों का राज है, और हम ये देख रहे हैं कि वो दहशतगर्द जो छुपे हुए थे, जो अफगानिस्तान की पहाड़ियों में, अफगानिस्तान के इलाके कुनड़, नूरिस्तान, पख्तिका, जो वो ये सूबे हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हैं, वो छुपे हुए थे, वो सारे के सारे सामने आ गए हैं। और हम ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी खत्म हो गई है। टीटीपी के जो स्लीपर सेल्स थे, जो उनके हमदर्द जो थे, वो भी खामोश होकर बैठे हुए थे, क्योंकि वो समझते थे कि जो क़यादत के साथ रब्ता नहीं हो रहा था। उस वक्त अमेरिकन जो थे वो अफगानिस्तान से जा रहे थे, और उस वक्त वो मौजूद भी थे, तो वो छुपे हुए थे। अब वो सारे सामने आ गए हैं। आप ये बताएं कि हमारे पास, हमारी रियासत क्या सोच रही है? सियासतदान तो बात कोई नहीं करते, फौज जो है वो इन चीज़ों में फंसी हुई है। तो हाउ डू यू सी ऑल दिस सर? देखें जी, वो जो इस तरह का सिचुएशन होती है ना, उसको फेस करने के लिए जो लोग होते हैं और जिनकी जिम्मेदारी है, वो तो अपना अपना डिफेंस पे लगे हुए हैं इस वक्त, किसी न किसी तरीके से। और वो एक तरह की जो पावर स्ट्रगल ही आप कह सकते हैं, बेशक उसके मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन पावर स्ट्रगल जारी है पाकिस्तान के अंदर। उसमें एक पार्टी है जो कहती है कि सिर्फ इलेक्शन और इक़्तिदार हमें मुंतकिल किया जाए तो यही पाकिस्तान के हर मसले का हल है। हालांकि ये पाकिस्तान के अवाम पहले ही कर चुके हैं, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल पहले। और एक पार्टी है जो कहती है कि बाकी जो बात करनी है करें, इलेक्शन की बात ना करें। और एक तीसरी पार्टी है जो अपने जो है दामन पे लगे दाग और धब्बे और मामलात को धोने के चक्कर में जो है वो अपने आप को जो है वो पोजीशन कर रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लाइफ में। तो इसलिए जो है वो अब उनके लिए ये एक बहुत अनएक्सपेक्टेड किस्म की सिचुएशन आ गई, जिसको कहते हैं ना अनप्रिपेयर्ड फॉर। तो इसमें ये बात नहीं कि ये कोई अनप्रिडिक्टेबल हुआ है, नॉट एट ऑल। ये आप किसी भी सीरियस दानश्वर की तहरीरें उठा के देखें मुख्तलिफ अखबारात में, प्रॉब्लम यह है कि अब कोई अखबारात नहीं पढ़ता है पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान में अब जिस तरह का माहौल प्रिवेल कर रहा है, उसमें आपके मुंह पे अगर कोई चिल्ला के, चीख के तो कोई बात ना करे तो उस बात का कोई वजन ही नहीं। तहरीर जो है ना, वो एक आउटडेटेड फरसुदा किस्म की चीज समझी जाती है। लेकिन अगर आप वो सारी तहरीरें पढ़ें तो लोग ये खबरदार करते रहे कि भाई ये जो आप कह रहे हैं कि दहशत गर्दी खत्म हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपने दहशत गर्दी को मैनेज किया है और इसको रीपोजिशन किया है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो ये जो ही आपकी नीड्स और इनकी नीड्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा तो ये वापस आप पे पलट के हमला करेंगे। ये बात तो कई सालों से है। लेकिन गुज़श्ता 6 महीने में पख्तूनख्वा के लोग, फाटा के लोग, बलूचिस्तान के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे तालिबान वापस आ गए हैं, दे आर बैक टू बिजनेस। वो जो है हर किस्म का काम कर रहे हैं। और ये नौबत, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इस हद तक पहुंची थी कि मिनिस्टर्स पे इल्जाम लगा था कि उनको जो है वो डरा धमका के तो उनसे एक्सटॉर्शन मनी जो है वो कलेक्ट किया गया, जिस जिस वक्त जो हुकूमत दूसरे लोगों के हाथ में थी, जिन पे प्रो तालिबान होने का इल्जाम था। हालांकि इसके बावजूद, जिसका मतलब ये था कि दे वर रूमिंग अकॉर्डिंग टू देयर विल्स और विशेस, वो जो है अपने मामलात कर रहे थे एक तरफ। अब इसमें 3-4 फैक्टर्स हैं जिनको जो है वो इग्नोर किया गया, जिसके नतीजे में बुनियादी तौर पे ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई है। पहली बात ये है कि अफगानिस्तान के हवाले से गलत और टोटली जो है फंडामेंटली फ्लॉड पॉलिसी अपनाई गई। आप किसी सूरत में ये नहीं कर सकते कि जो टेररिस्ट खुद आपने अपने हाथों से पाले हुए हैं और उनके हाथों में बम, ग्रेनेड, धमाका खेज मवाद और खुदकश जैकेटें देखी हुई हैं या अपने हाथों से दी हुई हैं, उनको आप किसी मुल्क का इक़्तिदार दे रहे हैं और वो इक़्तिदार ले लें तो आप उनकी पुश्त पे खड़े हो जाएं कि हम आपके साथ हैं। और आप ये कहें कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके जो बगल बच्चे हैं, जिनको आप हमारे तालिबान कहते हैं, यानी टीटीपी जिसको आप कह रहे हैं, वो तो बगल बच्चे हैं उन लोगों के जो इस वक्त अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार हैं। बेशक दरमियान में उनके दरमियान कोई
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया हो या जो भी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक फंडामेंटल पॉलिसी जो उनकी है, ऑर्गेनाइजेशनल, आइडियोलॉजिकल, ये जो है अलग अलग नहीं है। अब आप मुझे इस सवाल का जवाब देंगे, पाकिस्तान में वो कौन सा ऐसा अजीम शान किस्म का जो है वो पॉलिसी मेकर था या थिंकर था जिसने ये कहा कि आप अफगानिस्तान के तालिबान के साथ जो है, जिन्होंने हुकूमत पे कब्जा कर लिया, उनको तस्लीम कर लें। दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसने ये हरकत की, और ना सिर्फ ये हरकत की बल्कि उसको प्रमोट करने की कोशिश की इंटरनेशनली। आपके साबिक वजीर आजम जो हैं, उन्होंने इंटरनेशनली किसी ने भी जहां उनकी बात सुनने की कोशिश की, ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जिसने भी सुना उसके कान में उन्होंने कहने की कोशिश की कि तालिबान को तस्लीम करना जरूरी है, और अगर आप नहीं तस्लीम करते तो उन्होंने धमकी आमेज किस्म का लहजा भी इख्तियार किया कि फिर यहाँ पे एक ऐसा डिजास्टर आएगा, यहाँ पे जो है वो लोग भूख से मरेंगे, यहाँ पे फलां हो जाएगा, तो ये हमें एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, यानी लोगों को डरा के, तो ये जी दहशत गर्दी वापस आएगी, ये जी फलां आएगा। एक तो फलां ये था जो बहुत बड़ा फलां था, चूंकि आप इनडायरेक्टली जो है वो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे थे, चूंकि अफगानिस्तान में अगर तालिबान मजबूत होंगे तो जाहिर है उनके जो आगे डिसाइपल्स हैं या उनके फॉलोवर्स हैं या जो भी उनके दोस्त साथी हैं, जाहिर है उनको फायदा पहुंचेगा। दूसरा ये है कि तालिबान ने जब वहां पे, और यानी इसको फिर आपने आज़ादी और गुलामी से जोड़ा कि एक मुल्क पे एक मसल्ला जत्था जो है उसने अवाम पे कब्जा करके जबरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ के पार्लियामेंट खत्म करके, तो बगैर किसी लॉ और ऑर्डर के बंदूक के जोर पे एक मुल्क के अवाम को यरगमाल बना लिया, तो आप कहते हैं आप इनको तस्लीम कर लें। और इसी पे बस नहीं, आगे चल के जो उन्होंने इकदामात किए, जिस तरीके से उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, ख्वातीन की तालीम पे पाबंदियां लगाई, बच्चियों की तालीम पे जो उनके मुखालफिन थे उनको जिस तरीके से कुचला और उन पे तशद्दुद किया, उनको रिप्रेस किया, ये सारी चीज़ें सामने रखने के बाद भी आपने कहा कि जी ये तो इनको तस्लीम किए बगैर जो है वो चारा नहीं है। तो उसके नतीजे में आप ये देखें कि ये एक फैक्टर था। दूसरा फैक्टर ये था कि आपका जो टीटीपी के साथ आपने खुद एक नेगोशिएशन का प्रोसेस शुरू किया, उनके लोगों को रहा किया, वो कुछ जेलें तोड़ के निकले, कुछ अफगानिस्तान की जेलों से रहा हुए। ये एक पूरा प्रोसेस है जो तो एक पूरा एक रोड मैप होता है टूवर्ड एक खास किस्म के इंसिडेंट के, कि चूंकि इन लोगों को जब इस तरीके से आप फ्रीडम ऑफ एक्शन देंगे तो उन्होंने फिर तो यही करना होता है। तो ये सारे प्रोसेस मिलके तो हमें एक बात साबित करते हैं कि पाकिस्तान में डिस्पाइट ऑल दिस इंटरनेशनल प्रेशर, ये सारी मिजरी और सफरिंग जो पाकिस्तान के अवाम पे मसलत की गई, ये सारे लोग जो वहाँ पे शहीद हुए, जो खून खराबा हुआ, जो इकोनॉमी जो है वो डिसमेंटल करके ज़मीन दोज कर दी गई, इसके बावजूद जो स्टेट के अंदर मौजूद कुछ लोगों का नेक्सस जो है वो इस तरह के लोगों के साथ बिल्कुल बरकरार रहा, और इन प्रॉक्सीज को एज ए एसेट्स जो है वो डील किया जाता रहा। और आज भी यही सिचुएशन है। आज भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जितने भी मजबूत हैं, जो कुछ भी है, अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके खिलाफ लड़ने का अज़म कर लें, जो उनका काम है, और उसमें बगैर किसी लिमिटेशन के और बगैर किसी हद के वो अगर लड़ें, तो डेफिनेटली आपको डिफरेंट नतीजे नजर आएंगे। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अगर आप देखें तो जो कुछ आपको इस वक्त नजर आ रहा है, ये वो कहते हैं ना कि आपके अपने लगाए हुए जो पौधे हैं उनका फल है जो आप इस वक्त खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं बैरिस्टर साहब, ये हमारे ही लगाए हुए पौधे थे और हमने इनको लगाया और बड़ा इनको हमने इस्तेमाल किया। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि इनको हमने दिखा दिखा के दुनिया से पैसे लिए, डॉलर लिए, और हम ये कहते रहे। एक तो मौक़िफ़ ये भी है, और एक मौक़िफ़ ये है कि ये ऐसे लोग थे जिनसे हम लड़ते रहे हैं और हम जाने देते रहे हैं। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा मौलाना फ़ज़लुर रहमान जैसे लोग जो हैं, जो इमरान खान जैसे लोग हैं, वो तो इन चीज़ों पे दिलचस्पी नहीं ले रहे।
اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. فوج جو ہے وہ سیاست میں انوالو ہے. اب دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے، ان کے ساتھ وعدے کیے جو وعدے پورے نہیں کر سکے، اور پورے کرنا ممکن بھی نہیں تھا پاکستان جیسی ریاست کے لیے. تو بیرسٹر صاحب پھر کیا سلوشن کیا ہے؟ لیڈرشپ سیریس نہیں لے رہی. جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ہم بولیں گے. میں برسا مولانا فضل الرحمان کے لوگوں کو ملا ہوں اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ان کو آئیڈیالوجیکل سپلائی لائنز بند کی، انہوں نے ہمارے اوپر حملے کر دیے. یہ ہمارے ہی بچے تھے، یہ ہمارے مدرسوں سے پڑھ کے جو گئے ہوئے تھے، اور اب یہ لوگ جو ہے وہ آزاد ہیں اور یہ اب ہم پہ حملہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فوج کے پاس اور باقی اداروں کے پاس تو سیکیورٹی ہوتی ہے، ہمارے پاس تو کوئی سیکیورٹی اس طرح نہیں ہے. تو اب مولوی بھی ڈر رہے ہیں. عمران خان پہلے ہی ان کو بڑا جسے کہتے ہیں نا بلند و باغ دعوے کرتا تھا اور ان کو ہیرو اور طالب، اور یہ کہتا تھا کہ دے ہیو بروکن، کیا وہ تھا جی، شیکلز آف سلیوری انہوں نے توڑ دی ہیں اور اب وہ آزاد ہو گئے ہیں. سیاستدان ڈر رہے ہیں اور فوج جو ہے اس کو ظاہری بات ہے وہ سیاست میں مصروف تھی. لائے عمل کیا ہے؟ یہ صرف فوج اور پولیس کے بس کا تو روگ نہیں ہے بیرسٹر صاحب. یہ تو جب تک سیاستدان اونرشپ نہ لیں، اور سیاستدانوں کو یہ ہے کہ اگلے مہینے 6 مہینے بعد تو الیکشن آ رہے ہیں تو یہ ٹی ٹی پی والے تو ہمیں ماریں گے، تو وہ تو بات ہی نہیں کر رہے. آپ نے ابھی بات کی کہ ابھی یہ دیکھیں نا اسلام آباد میں انہوں نے میریٹ ہوٹل پہ جو ہے وہ جو پرسوں ترسوں ایک وین اسلام آباد میں انٹر ہوئی، اس کا ٹارگٹ کوئی بڑا ہائی پروفائل ٹارگٹ تھا جس میں شاید کوئی ہوٹل تھا، کوئی اس طرح کی جگہیں تھیں. تو ابھی پتہ یہ چلا کہ یو کے اور یو ایس کے ایمبیسیز نے کہا ہے کہ اس کو اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ میریٹ ہوٹل نہ جائیں، وہاں پہ سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بیرسٹر صاحب، اگر سیاستدان سیریس نہیں لے رہے اور وہ اس پہ بات بھی نہیں کر رہے، خاموش ہیں؟ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آئی ہیڈ دا چانس ٹو لسن ٹو بلاول بھٹو زرداری ہیئر ان واشنگٹن، اور وہ ٹی ٹی پی کے ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا. اور بعد میں جا کے کہیں آوازیں نکالتے رہے ہیں، میڈیا کو خبریں دیتے رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ان سے کوئی لفظ نہیں نکلا. جب لوگوں نے سوال کیے وہ باتیں کچھ اور کر رہے تھے، سوال نیچے سے کوئی اور آ رہے تھے ان سے. جو انہوں نے ڈسکشن کی اس کے ریلیٹڈ سوال ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ بتائیے کہ جب سیاستدان سیریس نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیسے چیزیں مینج کریں گے؟ اور وہ سیاستدان کہتے ہیں یہ تو فوج کا کام ہے. جب وہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرتے ہیں ہمیں بتاتے نہیں ہیں، ہمیں آن بورڈ نہیں لیتے، تو پھر یہی جانے اور ہم ان کے مسائل پہ کیوں آئیں؟ تو اتنا بڑا جو اسٹیٹ کو جو نیشنل سیکیورٹی رسک ہے اس کے اوپر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اوپر یونٹی نہیں ہے. نہیں، یہ جو آپ کہتے ہیں نا سیاستدان سیریس نہیں ہے، یہ انڈر اسٹیٹمنٹ ہے. اس کو آپ ایسے کہیں کہ سیاستدان کو حد سے زیادہ سیریس ہو گئے ہیں ٹی ٹی پی کو لے کے، اور اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہو ٹو لوز دی الیکشن انڈر دی انفلوئنس آف ٹی ٹی پی. پہلے جب وہ الیکشن آ رہے تھے بہت ساری سیٹوں پہ، اور میں نے بہت کلوزلی واچ کیا تھا کہ وہ اپنے ان علاقوں میں جو کمپین ہوتی ہے وہی چلانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. وہ علاقے انہوں نے خالی چھوڑ دیے تھے جہاں پہ یک طرفہ قسم کے کینڈیڈیٹ جو بعد میں اوور ویلمنگ میجارٹی لے کے پارلیمنٹ میں نمودار ہوئے، وہ ایک طرح کا بہت سارے 20 30 40 حلقوں میں سمجھ لیں کہ ایک طرفہ الیکشن تھا جو دہشت گردی کے خوف کی وجہ سے تھا. تو اب آپ جو مرضی کر لیں، بلاول نے ان کا کسی صورت میں نام نہیں لینا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یا اسلامک فنڈامنٹلسٹ ہیں، ان کا جو انفلوئنس ہے، ان کی طاقت جو ہے وہ کس قدر بڑھ چکی ہے کہ جب آپ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو ڈرا کر دھمکا کر اپنے ایجنڈے پہ لے آئیں. اور اپنے ایجنڈے پہ لے آنے کا مطلب یہی ہے نا کہ جب آپ ان کے معاملات پہ خاموشی اس حد تک لے کے جائیں کہ آپ سے کوئی سوال بھی کرے تو آپ اتنا اوپنلی اس سوال کو ڈک کریں کہ لوگوں کو ہنسی آئے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد سچویشن کیا رہ جاتی ہے. ایک دوسرا، یہ اس چیز کا اظہار بھی ہے کہ پاکستان میں بزنس ایز یوزول چل رہی ہے، اور باجوہ صاحب کا جو اعلانات ہیں جاتے جاتے وہ ان میں سچائی کا ابھی تک عنصر جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. ابھی تک بزنس ایز یوزول کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج کا سبجیکٹ ہے جی، اور فوج ہمیں اس سپیس میں کوئی رائے دینے یا اس میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم بھی اس میں کوئی بات کر سکیں. تو یہ ان کو ایک اچھا بہانہ مل گیا ہے، چونکہ پنجاب کے بھی بہت سارے علاقوں میں اور خیبر پختونخوا میں اور فاٹا میں
اگر 6 مہینے میں یا 3 مہینے میں الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے یہ فیکٹر ایک بہت بڑے فیکٹر کے طور پہ پلے کرے گا. میں تو کہوں گا کہ ایون ڈیسیجن بعض جگہوں پہ تو ایون ڈیسیجن میکر جو ہے وہ یہی فیکٹر ہوگا، چونکہ اگر پہلے کی طرح خوف و ہراس اور یہ خودکشیاں اور یہ سچویشن اگر کریٹ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر ان کی پسند کی پارٹی فیلڈ میں کھڑی رہے گی، جس کا ہمیں اندیشہ ہے کہ جن لوگوں نے بالکل ہی چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک خطرناک بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فوج اپنے آپ کو پولیٹیکلی ری پوزیشن کر چکی ہے اور وہ اس طرح کی، تو اس میں تو بنیادی طور پہ تو چاہیے کہ یہ وزیر خارجہ افغانستان سے بات کرے نا. اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں کہ وہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ کوئی انٹرنل نہیں ہے، اس میں ظاہر ہے ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے. ان کا جو ریفیوج سسٹم ہے، ان کا شیلٹر ہے، ان کی جو سارا وہ سلسلہ ہے وہ ظاہر ہے موجود ہے، اور وہ ایک حکومت ہے جس نے آپ کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں پوزیشن لیں اور یہی وقت ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس میں اگر وزیر خارجہ کے اختیار میں جو ہے وہ خارجہ پالیسی ہو تو تب لیں. اگر ان کے اختیار میں خارجہ پالیسی ہوتی تو وہ واشنگٹن کے دورے کے دوران 20 سال پرانی تقریریں جو ہے ان کو رٹ کے دوبارہ دہرانے کی کیا ضرورت تھی. ان کو کامے اور فل سٹاپ سمیت انہوں نے جن لوگوں سے ملاقات کی وہ جب افغانستان کے خلاف جنگ جاری تھی تو جو موسٹ فنڈامنٹلسٹ پرو اسلامسٹ قسم کے لوگ ادھر بیٹھے تھے واشنگٹن کے حلقوں میں، ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی تھی انہی سے ملاقاتیں ہوئی. آپ جو ہے وہ ہسٹری کو، دنیا ہسٹری کا المیہ یہ ہے کہ ریپیٹ کر رہی ہے ان کے ساتھ. آپ ہسٹری کو زبردستی کان سے پکڑ کے ریپیٹ کرا رہے ہیں اور اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ریپیٹ کرے. یہ 20-30 سال پرانے حالات کو دوبارہ اسی طرح آپ لے کے آ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کے عوام کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی ایک بڑی پارٹی بھی جو کہ ایک ڈیفرنٹ پوزیشن رکھتی تھی، اور ان کی اپنی لیڈر بے نظیر بھٹو جو ہے جن لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئی، وہ بھی ان لوگوں سے ڈر کے اور ووٹ کے لالچ میں اور اقدار کے لالچ میں آ کے ٹوٹل سرنڈر کر دیں. تو اس وقت آپ کی پوزیشن یہ ہے سر کہ آپ کی جو مین سٹریم پولیٹیکل کلاس ہے وہ ان کے آگے سرنڈر کر چکی ہے. آپ کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ان کے آگے سرنڈر اس لیے کر چکی ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا اقدام نہیں ہوا جس سے ہمیں لگے کہ وہ ان کے خلاف کوئی لڑائی لڑ رہے ہیں. آن دا کانٹرری وہاں پہ جو ہے وہ جو پولیٹیکل ورکرز، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور سیول لبرٹی والے لوگ ہیں ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا اور فلاں. جس ملک کے اندر آپ جو ہے وہ 15-20 کلو بارود لے کے تو ایک گاڑی میں بیٹھ کے تو اس کے دارالخلافہ میں یا اس کے موسٹ سینسٹیو ایریا میں چلے جائیں تو اس کے خلاف کوئی وہاں پہ اخبارات میڈیا اس پہ اتنا رد عمل نہیں ہوتا جتنا سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ کوئی کر دے تو قیامت آ جاتی ہے جی فلاں کو پکڑو. کتنے لوگ جو ہیں اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہیں، آپ ذرا نیوز پیپرز اٹھا کے دیکھیں کہ اس نے جس سوشل میڈیا پہ یہ کہہ دیا، اس نے فلاں کہہ دیا. کتنے لوگ جو ہیں وہ بیل ان کی ریفیوز ہوئی ہے خواہ وہ کسی پارٹی سے ہیں، کتنے لوگ وکٹمائز ہو رہے ہیں. آپ نے تو پولیٹیکل جو ہے وہ سچویشن ایک ایسی قیاس کی کریٹ کی ہوئی ہے کہ جس کے اندر دہشت گردی پنپتی ہے، چونکہ اسی طرح کی ان کو ایک سچویشن جو ہے وہ ہوتی ہے. جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کرتے آپ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو برسٹر پھر ایک آخری سوال کا مجھے جواب دیں کہ کیا عمران خان جو ہیں جنہوں نے ہمیشہ ٹی ٹی پی اور طالبان کے حق میں بات کی ہے اور دنیا کو کہا ان سے بات کریں، مدرسوں کو وہ پیسہ دیتے تھے اور ٹی ٹی پی کے بارے میں وہ کوئی لفظ نہیں کہہ رہے، ان کی حکومت خیبر پختونخوا میں موجود ہے لیکن وہ ان کو بھتہ دینے کو تیار ہیں، چیف منسٹر اور باقی لوگ. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ٹی ٹی پی کے لیے یا طالبان کے لیے عمران خان ایک پریفریبل کینڈیڈیٹ ہیں کہ وہی واپس آ جائیں اگر یہ سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی، اے این پی اور اس طرح کی جو جماعتیں ہیں وہ دوبارہ کمپین ہی نہیں کر پاتی
اور حالات اس طرح کے کریٹ ہو جاتے ہیں کہ روزانہ حملے ہوتے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے جیسے آپ نے شروع میں اپنے آغاز میں کہا تھا، وہ بالکل آپ کی بات صحیح تھی کہ 30-40 سیٹوں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کمپین نہیں کر سکی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس میں عمران خان ایک پریفریبل یا فیوریبل کینڈیڈیٹ ملیٹنٹس کی ہو سکتے ہیں؟ بیکاز ہی از دا ون ہو از سائلنٹ، وہ بول بھی نہیں رہے اور طالبان کے حق میں بھی بولتے رہے ہیں، ویسے بھی ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو تو امریکہ کے خلاف بھی بولتے رہے ہیں، ڈرون سٹرائک کے بارے میں، اور خیبر پختونخوا میں خاص قسم کی سپورٹ بھی ان کو رہی ہے۔ سو ہاؤ ڈو یو سی دس ریٹرن آف عمران خان بیکاز ہی از فیوریبل کینڈیڈیٹ فرام دا ملیٹنٹس؟ نہیں، وہ صرف فیوریبل نہیں ہے سر، وہ موسٹ فیوریبل اور موسٹ پریفریبل کینڈیڈیٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پریکٹس میں سب سے زیادہ فیور جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا، صرف میٹیریلی نہیں بلکہ آئیڈیالوجیکلی بھی۔ اور جب ملک کے پرائم منسٹر کی طرف سے اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی چیزیں آ جائیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو قوت افغانستان میں آزادی کی لڑائی لڑ رہی ہے، وہی قوت جو ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی لڑائی لڑ رہی ہے؟ اب یہ ہے کہ جب وہ قوت ایک ہی ہے، آئیڈیالوجیکلی، پولیٹیکلی، اس کی آرگنائزیشنل سٹرکچر ایک ہے، اورینٹیشن ایک ہے، تو اس طرح تو آپ لوگوں کو تقسیم نہیں کر سکتے نا۔ تو یہ چیز ہے، ان کو اگر ہسٹری میں، اپنی پوری ہسٹری میں اگر کوئی موسٹ فیوریبل پرائم منسٹر ملا ہے تو وہ یہ صاحب تھے، اور انہی کے دور میں انہوں نے اپنے آپ کو ایکچولی جو ہے وہ ری سٹیبلائز کیا ہے، چونکہ ان کی جڑیں اکھڑ چکی تھی۔ وہ جو اس زمانے میں آپریشن پہلے ہوئے تھے فاٹا میں اور سوات وغیرہ میں، اس کی وجہ سے ان کی جو کمر ٹوٹ چکی تھی، ان کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی، اس سب کو انہوں نے جو ہے وہ ری کیپ کیا ہے ان کے دور میں، چونکہ ان کو بہت زیادہ ایک فیورٹ اور فیوریبل قسم کا ماحول ملا۔ تو اب ظاہر ہے اگر ان کو انتخاب کرنا پڑے کہ پاکستان میں دوبارہ کس کو آنا چاہیے، تو وہ بالکل ایک کلیئر قسم کی سچویشن ہے۔ اور یہ سچویشن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کریٹ کی جائے گی جن جن علاقوں میں یہ پاسبل ہے، اس میں یہ سچویشن کریٹ کی جائے گی تاکہ باقی لوگ جو ہے وہ کمپین نہ کر سکیں، چونکہ اس کی ضرورت اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس میں جو بنیادی فیکٹر ہے وہ اب وہی بات ہے کہ جو آپ کے ملک کی جو سیکیورٹی سروسز ہیں ان کا رول کیا ہے، کہ کیا اس وقت ان کا رول ہی یہی تھا؟ انہوں نے بھی ان کو کہا کہ آپ جائیں اور ان طرح کی خوف و ہراس کا یہ ماحول پیدا کریں تاکہ ایک مخصوص قسم کے ماحول میں ایک مخصوص قسم کی پارٹی یا نظریہ جو ہے اس کو آگے لایا جائے۔ وہ تو ایک سکرپٹڈ، ایک پورا ریٹن قسم کا ایک معاملہ تھا۔ اب اگر اس میں یہ بات شامل نہ ہو تو یہ ایک دوسری بات ہے جو کہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اگر شامل نہیں ہوگی تو کیوں نہیں ہوگی۔ ابھی تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پوزیشننگ ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ جو مختلف فورسز ہیں یا سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی پوزیشننگ میں کوئی تبدیلی ابھی تک مجھے نظر نہیں آتی، وہ ابھی تک وہی پرانی چل رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پوزیشننگ تو وہی ہے، پرانی چل رہی ہے، اور کوئی حالات بھی نظر نہیں آ رہے بیرسٹر صاحب۔ گو کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ سیاستدانوں نے تو سرنڈر کمپلیٹلی کر دیا ہوا، اور فوج جو ہے وہ لڑ سکتی ہے، لیکن وہ ایک اور جو ہے وہ پیرامیٹر میں چلی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہیں۔ لگتا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ پورے فل تھروٹل اوپر جائے گی، اور پھر اس کو یہ اپنے دوبارہ پھر خون اور وہ سب کچھ دینا پڑے گا، حالات خراب ہوں گے، وہ سب کچھ دوبارہ ہوگا، جس کا مجھے خدشہ ہے کہ جس کو ہم بھول چکے تھے وہ سارا وہ یہ ان سے لڑ کے ہی جان چھوٹے گی۔ ادروائز کیونکہ ہم امریکہ تو ہے نہیں ہیں، ہم یورپ تو ہے نہیں ہیں، ہم یہاں سے جا تو سکتے نہیں، ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں۔ امریکہ کے پاس تو لگژری تھی کہ وہ افغانستان سے جا سکتا تھا، یا باقی طاقتوں کے پاس، پاکستان کے پاس لگژری نہیں ہے۔ تو 7-8 ہزار لوگ ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، صرف اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی تیار ہو جائے اور ان کے لیے سمپتی چھوڑ دے تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک پاکستان جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے تو پہلے ہی مسائل بہت زیادہ ہیں، اور یہ ایک نیا بیچ میں جو ہے وہ گڑا ہوا مردے جو ہیں وہ دوبارہ اٹھ رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب، اٹ واز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو سر۔ تھینک یو۔